پاکستان سنبھالنے والے کون؟ پاکستان پر حکمرانی کرنے والے کون؟ پاکستان کو چلانے والے کون؟ پاکستان کی مسند اقتدار پر 75 سال سے قبضہ کرنے والے کون؟ اگر آپ دیکھیں گے تو کون سا وہ شخص تھا کہ جس کو شیخ الحدیث کہہ لیا جائے؟ کون سا وہ شخص تھا کہ جس کو مفسر قرآن کہہ لیا جائے؟ کون سا وہ شخص تھا جو عالم دین ہوا، اس پاکستان کا وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، چیف جسٹس بن گیا، اور اس کے بننے کے بعد پاکستان کو بیک گیئر لگ گیا؟ وہ میں کہتا ہوں سمجھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں پاکستان کو سب سے بڑھ کر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی معیشت کی بات کرے گا، کوئی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر نیچے جانے کی بات کرے گا، ہر روز ہمارا ہر شخص ڈالر کے ریٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو ہیں آج درآمدات کی، آج ہم برآمدات کی، آج ہم اپنے بجٹ خسارے کی بات کرتے سنائی دیتے ہیں، ہم گردشی جو قرضہ ہے اس پر بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جو اس پاکستان کی سرزمین کے ساتھ لاحق ہو۔ بہترین سمندر، بہترین دریا، بہترین صحرا، بہترین میدان، بہترین پہاڑ، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، وسائل سے مالا مال، وسائل سے لبالب بھری ہوئی سرزمین عطا فرمائی۔ بغاوت برپا ہو اللہ کی، دشمنی کی جائے اللہ کے دین سے، ہاتھ ملا لیے جائیں اللہ کے دشمنوں سے، سود در سود کا سلسلہ ہو۔ آپ سن رہے ہوں گے بڑی کامیابی کے ساتھ شادیانے بجائے جاتے ہیں، قوم کو روزانہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، لمبے لمبے مذاکرات ہیں، ذلتوں کی داستانیں ہیں کہ جو ہر روز رقم ہوتے ہوئے آپ کو سنائی دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں جی مذاکرات چل رہے ہیں IMF کے ساتھ، اس سے پہلے ہم پھنسے ہوئے تھے FATF کے ساتھ، آج مذاکرات چل رہے ہیں IMF کے ساتھ۔ IMF راضی ہوگا، $1.2 بلین دے گا، $1.2 بلین دے گا۔ 4-6 ہفتے تھوڑا سا آرام سے گزر جائیں گے، ہمارے وزیروں مشیروں کی افواج جو ہیں ان کو کچھ کرنے کا موقع میسر آ جائے گا، جو سلسلے ان کے چلتے ہیں ان کو چلانے کا موقع میسر آ جائے گا۔ لیکن یہ پاکستان، کلمے والا پاکستان، ایٹمی پاکستان، میزائلی پاکستان، دنیا بھر کے مسلمانوں کی امنگوں کا مظاہر جو ہے محافظ پاکستان آج جس طرح سے سسک رہا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ماضی میں حرمین جاتے ہوں گے، مکے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہوگی، مدینے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہوگی، رنگ برنگے مسلمان آتے ہوں گے، مختلف اطراف سے مسلمان آتے ہوں گے۔ وہ مسلمان جو ایک عرصے سے دیگر مسلمانوں کو کٹتے ہوئے، لٹتے ہوئے، پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، شہروں کے شہر تاخت و تاراج ہو گئے، بیٹیاں لٹ گئیں، ماؤں کی ردائیں چھن گئیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کا قتل عام ایک وقت میں دنیا کے کتنے مسلمان ملکوں میں ہوا، اور کہیں پر کسی جگہ کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جس کو لے کر یہ کہا جائے کہ ہاں کہیں کسی جگہ پر یہ ایک روشنی کی امید موجود ہے، کرن موجود ہے کہ جس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے بھائی مثالیں دیتے ہیں، معذرت کروں گا، علماء موجود ہیں، ہماری محبت ہے اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، مجھے بھی بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں قطر جیسا ملک فٹ بال کے ورلڈ کپ پر $220 ارب خرچ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں بلند و بالا عمارتیں بن رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں طرح طرح کے منصوبہ جات چل رہے ہیں، چلنے چاہیے۔ مسلمان ملکوں میں ترقیاں ہونی چاہیے، مسلمان ملکوں میں آسائشات آنی چاہیے، لیکن ان تمام تر ترقیوں کے نتیجے میں اگر پوری دنیا میں تحفظ نہیں ملتا محمد علیہ السلام کی امت کو، اور یہ پھر کہ دنیا میں ان کے لیے آواز لگانے والا، ان کے لیے صدا بلند کرنے والا، ان کے ظلم کے آگے، ان پر ہونے والے ظلم کے آگے رکاوٹ بننے والا کوئی بھی نہ ہو، تو میں کہتا ہوں آگ لگ جائے ایسے درہموں کو، ایسے دیناروں کو، ایسے ریالوں کو، سب کو
आग लगे कि जो मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। हाँ, सवाल ये पैदा होता है करने वाला काम क्या है। और मैं कहता हूं कि ये लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे असातिज़ा आज स्टेज पर बैठे हुए हैं, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, अपने मसूलीन को कहता हूं, अपने दायान को कहता हूं, जो लोग मैदान में मौजूद हैं, मुसलसल बार बार उनको कहता हूं कि नाकामियों की दास्तान रकम हो गई। ये जितने भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे शक्ल बदल बदल कर हमारे सामने आ रहे होते हैं, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी एक जमात में, कभी दूसरी जमात में खड़े आपको दिखाई देंगे। शक्लें भी वही, सूरतें भी वही, सीरतें भी वही, आदतें भी वही, तौर तरीके भी वही, सब कुछ वही है। आप देख लीजिए, कुछ भी बदलता दिखाई नहीं देता। तो लोग कहते करने का काम क्या है। मैं लोगों से कह रहा था कि देख लीजिए, ऑपरेशन बड़ा उस वक्त होता है कि जब मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो पाकिस्तान को बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। फसाद की बात नहीं कर रहा, बगावत की बात नहीं कर रहा, ना आपको कह रहा हूं कि निकल कर अमलाक को जलाना शुरू कर दे, ना ये कह रहा हूं कि दूसरे मुसलमान के गिरेबान में हाथ डालना शुरू कर दे। ये सब फितना है, ये सब फसाद है। और मैं तो कह रहा हूं आज दावत के लिए ऐसे मैदान खुला हुआ है। मुझे लोग कहते हैं उम्मीद की किरण कोई नहीं है, मुझे लोग कहते हैं रास्ता कोई नहीं है, मुझे लोग कहते हैं मायूसी की दलदल है, मुझे लोग कहते हैं उस दलदल में हम धंसे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि हाँ, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं किस तरह इस बात को मान ले कि इससे निकला जा सकता है। मुझे कहते हैं आप मायूस क्यों नहीं होते। और मैं कहता हूं मैं मायूस उस वक्त हूंगा जब मेरा रब नहीं होगा। मैं मायूस उस वक्त हूंगा कि जब मेरा रब नहीं होगा। कल आपका वजीर दिफा कह रहा था मुल्क डिफॉल्ट हो गया, कोई वजीर खारजा आता है, कोई और कहानी सुनाता है, वजीर आजम आकर खड़ा होता है, अपने भिखारी होने की दास्तानें सुनाता है। और हम कहते हैं ये सारी जिल्लतें तुम पर इसलिए मुसल्लत हैं कि रब का दर छोड़ दिया तुमने, रब से मांगना छोड़ दिया तुमने, रब के सामने झुकना छोड़ दिया तुमने, रब की जानिब रुजू करना छोड़ दिया तुमने। दुनिया का कोई दरवाजा ऐसा नहीं है कि जिस पर जाकर तुमने सजदे ना किए हो। दुनिया का कोई दरवाजा ऐसा नहीं है कि जिस पर जाकर तुमने हाथ ना फैलाए हो। लेकिन पिछली से ज्यादा बदतर जिल्लत तुम्हारे हाथ में आई है। इज्जतें चाहते हो, अल्लाह से जुड़ जाओ। इज्जतें चाहते हो, रब के साथ खड़े हो जाओ। इज्जतें चाहते हो, अल्लाह की जानिब रुजू करने वाले बन जाओ। और मैं कहता हूं लोगों से